العلم النور العلم النور العلم النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل بدا کے فائل بر دو قسم است. تم جان لو کہ فائل دو قسموں پر ہے. فائل دو قسموں پر ہے. صحیح ہے. اس میں فائل نہیں بلکہ فائل ہے. اور فائل کو بیان کر دیا تھا. فائل کی تعریف کیا ہے؟ کیا فائل وہ اسم ہے کہ اس سے پہلے فعل ہو اور اس فعل کی صنعت کی ہو اس اسم کی طرف اس طور پر کہ وہ اس کے ساتھ قائم ہے نہ کہ اس پر واقع. یہ فائل کی تعریف ہے. یہ پڑھی تھی. اب فائل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ کیا ہے؟ حقیقتاً فائل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. فائل یا تو اس میں ظاہر ہوگا، فائل یا تو ضمیر ہوگا، فائل یا معول ہوگا. کیا ہے؟ معول یعنی تعبیل شدہ، تعبیل کر کے. فائل ظاہر ہوگا. اس کی مثال ضربہ زیدن. تو ضربہ زیدن میں زید ضربہ کا فائل ہے. ایک تو فائل یہ ہوا. فائل ایک ضمیر ہوتا ہے. یہ ضربت میں تو ضمیر فائل ہے. صحیح ہے. تو کتنے ہو گئے؟ 2. فائل ظاہر جیسے ضربہ زیدن. فائل ضمیر جیسے ضربت. پھر ضمیر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ضمیر بارز کیا ہے؟ ضمیر مستتر. صحیح ہے. یہ الگ قسمیں ہوں گی. لیکن مطلقاً جو فائل کی قسمیں ہوتی ہیں وہ 3 ہوتی ہیں. فائل یا تو ظاہر ہوگا، فائل یا تو ضمیر ہوگا. ظاہر کی مثال ضربہ زیدن. ضمیر کی مثال جیسے ضربت، جیسے ضربت. اور معول کی مثال جیسے بلغنی انک تجتہد. بلغنی انک تجتہد، مجھے خبر پہنچی کہ آپ محنت کرتے ہو. تو انک تجتہد پورا ملا کر کے بلغ کا فائل بنے گا. بتابل مفرد ہو کر کے. کیسے؟ جب وہ ترقی کرتے ہیں بلغ فعل، بلغ فعل، نون وقایا یا متکلم مفعول بھی. انک تجتہد ہے تو انک تجتہد پورا جملہ بتابل مفرد ہوگا کہ فائل بنے گا کس کا؟ بلغ کا. کیسے؟ انا حرف مشبہ بالفعل، قاف اس کا اسم، تجتہد فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب واحد مذکر حاضر، انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر کس کی؟ انا حرف مشبہ بالفعل کی. انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر بتابل مفرد ہو کر کے کیا ہے؟ بلغ کا فاعل، بلغنی کا فاعل. فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو انا کا تجتہد جو جملہ ہے یہ پورا بتابل مفرد ہو کر کے بلغنی کا فاعل بنے گا. تو فاعل کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3. فاعل یا تو ظاہر ہوگا، فاعل یا تو ضمیر ہوگا، فاعل یا تو معول ہوگا. ظاہر کی مثال ضربہ زیدن، ضمیر کی مثال ضربت، اور معول کی مثال بلغنی انک تجتہد. اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اب انہوں نے کہا تھا فاعل ضمیر ہو، تو اب ضمیر کی 2 قسمیں نکلتی ہیں. ضمیر یا تو بارز ہوگی یعنی ظاہر ہوگی جیسے ضربت میں تو. ضمیر یا تو مستتر ہوگی جیسے زید ضربہ. تو زید ضربہ، تو ضربہ کے اندر ایک ہوا ضمیر نکلے گی جو اس کے اندر پوشیدہ ضربہ کے اندر، اور ضمیر لوٹے گی ما قبل یعنی زید کی طرف. سمجھ گیا اتنا؟ تو ضمیر میں 2 صورتیں نکل آتی ہیں. مطلقاً جو فاعل کی قسمیں ہوں گی وہ کتنی ہوں گی؟ 3. اب کتاب میں دیکھو کیا کہنا ہے. بدا کے فاعل بر 2 قسم است. تم جان لو فاعل 2 قسموں پر ہے. مظہر چوں ضربہ زیدن. مظہر جیسے ضربہ زیدن معنی ہوگا زید نے مارا. تو ضربہ زیدن میں زید فاعل ہے کس کا؟ ضربہ کا. اور ظاہر کیا ہے؟ ضمیر ہے یا ظاہر ہے؟ ظاہر ہے. اس میں ظاہر ہے نا. وہ مضمر بارز. اور فاعل کیا ہوگا؟ کیا ہے؟ ہاں مضمر ہوگا. اب مضمر کی 2 صورتیں ہیں، بارز ہوگا یا مضمر. مضمر کی بارز کی مثال دے رہے ہیں. کیا ہے؟ چوں ضربت، جیسے ضربت. تو ضربت میں جو تو ضمیر ہے یہ فاعل ہے. سمجھ گئے اتنا؟ وہ مستتر یعنی پوشیدہ. اور دوسری قسم کیا؟ یعنی کس کی قسم؟ مضمر کی دوسری قسم. نہ تو فاعل کی یہاں پر اس کتاب میں 2 قسمیں بیان کی ہیں. کیا؟ مظہر اور مضمر. پھر مضمر کی 2 شکلیں نکال دی یعنی مضمر بارز، مضمر مستتر. مضمر بارز کی مثال ضربت ہے اور مضمر مستتر کی مثال کیا ہے؟ کیا ہے؟ زید ضربہ. زید ضربہ. ضربہ میں ہوا ضمیر کیا ہے؟ فاعل ہے. صحیح ہے. ترجمہ دیکھ لو. مستتر یعنی پوشیدہ. چوں جیسے زید ضربہ کہ فاعل ضربہ ہوا است. کہ فاعل ضربہ ہوا است. کہ ضربہ کا فاعل کیا ہے؟ ہوا ہے.
در ضربہ مستتر، جو کہ ضربہ میں پوشیدہ ہے، مستتر ہے. سمجھ گئے تھے نا؟ اچھا، اب یہاں سے ایک بات بتا رہے ہیں کہ فعل کو کیا لانا چاہیے، مذکر یا مؤنث؟ فعل کو مذکر کب لایا جائے گا، فعل کو مؤنث کب لایا جائے گا؟ فعل کو مذکر لانا کب واجب ہے اور فعل کو مؤنث لانا کب واجب ہے؟ اور کب دونوں، فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں، فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں. پورا خلاصہ یہاں پہ ہی سمجھ لو، ترجمے سے پہلے کیا ہے؟ جب فاعل اس میں ظاہر ہو، اتنا دھیان رکھنا، فاعل اس میں ظاہر ہو، صحیح ہے، اور مؤنث حقیقی ہو، مؤنث حقیقی ہو، فعل اور فاعل کے درمیان کسی کو کوئی چیز نہ آئی ہو بیچ میں، یعنی اس میں فعل فاعل کے درمیان کسی چیز کے ذریعے فصل نہ کیا گیا ہو، تو ایسی صورت میں فعل کو مؤنث لانا واجب ہوگا، فعل کو مؤنث لانا واجب ہوگا. مثال کے طور پر عائشہ، یہ مؤنث حقیقی ہے، آپ نے کہا جاءت عائشۃ، عائشہ آئی، تو جاءت فعل کو مؤنث لانا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. کیوں؟ کیونکہ عائشہ یہ مؤنث حقیقی ہے. مؤنث حقیقی سے بولتے ہیں جس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر ہو، تو عائشہ کے مقابلے میں حیوان مذکر ہیں، زید، بکر، عمر ہیں، صحیح ہے. تو یہاں پر فاعل مؤنث حقیقی ہے جاءت عائشۃ میں، تو یہاں پر جاءت فعل کو مؤنث لانا واجب ہے. اور اگر جاءت اور عائشۃ کے درمیان میں فصل کر دیا جائے کسی بھی چیز کے ذریعے، مثال کے طور پر یہ کہنا آج عائشہ آئی، اور کہہ دیا جاءت الیوم عائشۃ، یعنی جاءت اور عائشۃ کے درمیان میں الیوم لے آئے، تو اب فعل کو مؤنث لانا بھی جائز ہے اور مذکر لانا بھی جائز ہے. یعنی جاء الیوم عائشۃ بھی کہہ سکتے ہیں اور جاءت الیوم عائشۃ بھی کہہ سکتے ہیں. سمایا اتنا آ گیا نا؟ اچھا، یہ تو ہوا یہ صورت دوسری والی، فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں، فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، لیکن جب فصل نہ ہو تو فعل کو مؤنث لانا واجب ہوگا. جیسے جاءت عائشۃ، جیسے جاءت عائشۃ. اور جب فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو، جب فاعل کیا ہو؟ مؤنث غیر حقیقی ہو، فصل ہو یا نہ ہو، تو فعل کو مؤنث غیر حقیقی میں کیا ہے؟ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا طلعت الشمس، طلعت الشمس، یا فاعل جمع مکسر ہو، کیوں؟ جمع مکسر واحد مؤنث کا حکم ہوتا ہے، تب بھی فعل کو مؤنث اور مذکر دونوں لا سکتے ہیں. قال الرجال، قالت الرجال، دونوں لا سکتے ہیں. سمجھ گیا؟ اچھا، ایک چیز اور سمجھو، فعل کو واحد کب لایا جائے گا اور تثنیہ و جمع کب لایا جائے گا؟ جب فاعل اس میں ظاہر ہو، خواہ و تثنیہ ہو جمع ہو، فعل کو ہمیشہ واحد ہی لایا جائے گا. مثال کے طور پر ضرب زید، فاعل واحد ہے تو فعل بھی واحد لے کر آئے. ضرب الزیدان، دو زیدوں نے مارا، تو اس صورت میں بھی فعل کو کیا لایا جائے گا؟ واحد لایا جائے گا. کیوں؟ قاعدہ ہے جب فاعل اس میں ظاہر ہو، خواہ تثنیہ ہو جمع ہو، فعل کو ہمیشہ واحد لایا جائے گا. تو ضرب الزیدان، جمع کی صورت میں ضرب الزیدون، تو فعل تینوں صورتوں میں ضرب واحد آیا. لیکن جب فاعل ضمیر ہو تو کیا ہے؟ تو کیا واحد کے لیے واحد، جمع کے لیے جمع، اور تثنیہ کے لیے تثنیہ لایا جائے گا. مثال کے طور پر زیدن ضربا، واحد لے کر آئے، الزیدان ضربا، فعل تثنیہ لے کر آئیں گے، صحیح نا؟ کیونکہ یہاں پر فاعل اب ضمیر ہے جو مبتدا کی طرف ما قبل کی طرف لوٹے گی. الزیدون ضربو، تو فعل کو یہاں پر جمع لے کے جائیں گے. یعنی جب فاعل اس میں ظاہر ہو، فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد لایا جائے گا. اور جب فاعل ضمیر ہو اور ضمیر کسی مبتدا کی طرف لوٹے، ما قبل کی طرف لوٹے، تو اس کے مطابق کیا ہے؟ فعل کو لایا جائے گا. یعنی واحد ہے، واحد کی ضمیر ہے تو فعل واحد لایا جائے گا، تثنیہ کی ضمیر ہے تو تثنیہ لائے گا، جمع ہے تو جمع لایا جائے گا. جیسا زیدن ضربا، الزیدان ضربا، الزیدون ضربو. یہ نہیں کہہ سکتے زیدن ضربا، الزیدان ضربا، الزیدون کیا ہے ضربا، یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ضربا یہ خبر ہے، اور خبر میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو ما قبل کی طرف لوٹے، اور ضمیر ما قبل جیسے ما قبل ہوگا ایسی ضمیر لے کر آئیں گے، نہ تو راجع اور مرجع میں مطابقت نہ ہو پاگی. بہرحال اب ترجمہ دیکھ لو. بدا کے چو فاعل مؤنث غیر حقیقی، مؤنث حقیقی باشد، جب فاعل مؤنث حقیقی ہو
یا مؤنث کی ضمیر، صحیح نا، کیا فاعل مؤنث حقیقی ہو یا مؤنث کی ضمیر ہو، تو ایسی صورت میں کیا لازم ہوگی فعل میں؟ تو بتا رہے ہیں علامت تانیث اور فعل لازم باشد، تو تانیث کی علامت فعل میں کیا ہوگی؟ لازم ہوگی، لازم ہوگی، یعنی فعل کو مؤنث لانا واجب ہوگا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، صحیح نا؟ یعنی دو صورتیں، فاعل مؤنث حقیقی ہو، فاعل کیا ہو؟ مؤنث حقیقی ہو، یا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، تو فعل کو مؤنث لانا واجب ہوگا، یہ مطلب ہے کہ علامت تانیث اس میں لازم ہوگی۔ چون جیسے قامت ہندن و ہندن قامت، اب دیکھو قامت ہندن کہہ دیا، قامت ہندن کہہ دیا، تو اب یہاں بھی فعل کو مؤنث لانا واجب ہوگا۔ وہ ہندن قامت کہہ دیا، کیونکہ قامت میں ایک ضمیر ہے جو ما قبل ہندن کی طرف لوٹے گی، اور ہندن کیا مؤنث ہے، تو اس اعتبار سے فعل کو مؤنث لانا واجب ہوگا۔ قامت ہندن قامت ای ہیا، یعنی یہ ضمیر فاعل نکلے گی۔ ودر مظہر مؤنث غیر حقیقی، ودر مظہر جمع تکسیر، کیا ہے؟ دو وجہ روا باشد، بتا رہے ہیں مظہر مؤنث غیر حقیقی میں، یعنی فاعل اس میں ظاہر ہو اور مؤنث غیر حقیقی ہو، ودر مظہر جمع تکسیر، یعنی فاعل مظہر ہو اور جمع تکسیر ہو، تو ان دونوں صورتوں میں کیا وجہ جائز ہوں گی؟ دو وجہ روا باشد، دو وجہ جائز ہوں گی، یعنی جب فاعل مظہر مؤنث کیا ہو؟ غیر حقیقی ہو، فاعل مظہر جمع تکسیر ہو، تو ان دو صورتوں میں دو وجہ جائز ہوں گی، کیا کیا؟ یعنی فعل کو مؤنث لانا بھی جائز ہوگا اور فعل کو مذکر لانا بھی جائز ہوگا، بیان کر رہے ہیں۔ چوں جیسے طلع الشمس و طلعت الشمس، معنی کیا ہوگا؟ سورج طلوع ہوا، و طلعت الشمس سورج طلوع ہوا، تو طلعت بھی جائز اور طلع بھی جائز۔ وقال الرجال وقالت الرجال، اب یہاں کس کی مثال ہے؟ یعنی جب فاعل مظہر جمع تکسیر ہو تو اس صورت میں بھی فعل کو مؤنث اور مذکر لانا جائز تھا، تو قال الرجال بھی کہہ سکتے ہیں اور قالت الرجال بھی کہہ سکتے ہیں، صحیح ہے؟ آگے قسم دوم بیان کر رہے ہیں، قسم دوم مجہول، دوسری قسم کیا ہے؟ یعنی اوپر بیان کیا تھا کہ فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل یا تو فعل معروف ہوگا یا فعل مجہول ہوگا، تو پہلے قسم فعل معروف کو بیان کر دیا تھا، اب فعل مجہول کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ قسم دوم اور دوسری قسم کیا ہے؟ مجہول، بدا کے فعل مجہول بجائے فاعل مفعول بی را برفع کند، تم جان لو کہ فعل مجہول فاعل کی جگہ میں مفعول بی کو کیا کرتا ہے؟ رفع کرتا ہے۔ اچھا فاعل کی جگہ میں مفعول بی کو کیا کرتا ہے؟ رفع کرتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی مفعول بی منصوب ہوتا ہے، اور جب مفعول بی فاعل کی جگہ لے لے گا، یعنی فاعل کلام میں عمدہ ہوتا ہے، جب عمدہ کی جگہ میں آ جائے گا تو عمدہ والا اعراب دے دیا جائے گا، تو یہ مطلب ہے کہ فاعل کیا ہے؟ فعل مجہول فاعل کی جگہ میں مفعول بی کو کیا کرے گا؟ رفع کرے گا، صحیح نا؟ یعنی فاعل کی جگہ میں آنے کی بنیاد پر کیا ہے؟ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مرفوع ہو جاتا ہے۔ وہ باقی راہ بنصب کو، اور باقی کو نصب کرے گا۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صاحب ایک فعل مجہول ہے، اس میں مفعول بھی دو مفعول بھی ہیں، یا ایک مفعول بھی ہے اور دوسرے مفعول فی، مفعول لہو ہے، مفعول معہو ہے، یہ تمام مفعولات ہیں، تو آپ کیا ہے؟ فعل مجہول کس پر عمل کرے گا؟ فعل مفعول فی میں عمل کرے گا، مفعول بی کو رفع دے گا، یا مفعول بی کو، یا دو مفعول بھی ہیں تو پہلے والے کو دے گا یا دوسرے والے کو دے گا؟ تو بتا یہاں پر تو یہ کہہ دیا کہ وہ باقی راہ بنصب کنت، باقی کو نصب کرے گا، یعنی جو اس میں مفعول بی ہوگا، صحیح ہے، اس کو رفع دے گا، اور باقی جو مفعول ہوں گے، مفعول فی، مفعول لہو، تو ان کو کیا کرے گا؟ نصب کرے گا یہ۔ لیکن اگر دو مفعول بھی ہیں تو پہلے والے مفعول بی کو رفع کرے گا، دوسرے والے کو نصب ہی کرے گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ وہ باقی راہ بنصب کنت، باقی کو نصب کریں گے۔ چوں جیسے ضرب زید یوم الجمعتی امام الامیری ضربا شدیدا فی دارہ تعذیبا والخشبۃ، کیا ہے؟ زید کو مارا گیا جمعے کے دن امیر کے سامنے، کیا ہے؟ سخت مار، فی داری اسی کے گھر میں، تعذیباً ادب دینے کی وجہ سے، والخشبۃ اور لکڑی کے ساتھ۔ تو یہاں پہ دیکھو مفعول خشبۃ مفعول کیا ہے؟ مفعول معہو ہے، تعذیباً مفعول لہو ہے، صحیح ہے؟ فی داری ہی یہ مفعول بھی غیر صریح ہے، ضربا شدیدہ یہ مفعول مطلق ہے، امام الامیری اور یوم الجمعتی یہ مفعول فی ہے، ہے نا؟ یعنی یہ یوم الجمعتی یہ ظرف زمان کی مثال ہے، اور امام الامیری کیا ہے؟ ظرف مکان کی مثال ہے۔
بہرحال ان تمام چیزوں میں کس کو نصب دیا؟ مفعول بھی کو نصب دیا. کس نے؟ فعل مجہول. صحیح ہے. وہ فعل مجہول را فعل ما لم یسمى فاعلہ گویند، اور فعل مجہول کو فعل ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں. صحیح نا؟ یعنی ایسا فعل کہ جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا جائے. فعل ما لم یسمى فاعلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے. وہ مرفوع عشرہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ گویند، اور اس کے مرفوع کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں. اور مفعول ما لم یسمى فاعلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ وہ مفعول کہ جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا جائے. صحیح ہے. صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب. ہماری آنکھوں میں درد کیوں نہ ہو